اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری سزا اور جزا دیں گے۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا دار لوگ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے وسائل میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں نیک نامی سے نوازتا ہے، لیکن یہ لوگ آخرت کے اجر سے محروم ہوں گے۔ دنیا دار جو لوگ ہیں دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ان کو دنیا کی چاہت ہوتی ہے، صرف انہیں نیک نامی سے نوازتا ہے، لیکن یہ لوگ آخرت کے اجر سے محروم ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں نیک اعمال کرنے والے صحیح العقیدہ لوگ، صالح کردار رکھنے والے لوگ دنیا میں بھی صلاح پاتے ہیں اور آخرت میں بھی انگنت اور لامحدود اجر پاتے ہیں۔ دنیا کے اجر میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کو دل کے اطمینان سے نواز دیتا ہے۔ ان سے کوئی چیز چھن جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، حد سے زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ انہیں عطا کیا جائے تو اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتے، گویا کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان پانے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ساری محنت ضائع ہوگی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اس کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے۔ جزاء ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی سزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یہ دنیا میں نقصان اٹھانے والے اور آخرت میں فائدہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے باہر نکلنے کی کبھی خواہش ہی نہیں کریں گے۔ یہ نقصان اٹھانے والی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ بتاتے ہیں کہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ جس طرح سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں اور اولادوں کے بارے میں سستی کرنے والے دنیا اور آخرت میں نقصان پانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اگر ایسا کرو گے جو ایسا کریں گے وہ خسارہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت تم میں اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات اور اس کے فرائض سے غافل ہو جاؤ، اور اللہ کی قائم کردہ حلال اور حرام کی جو حدود ہیں
परवाह न करो। मुनाफिकीन के जिक्र करने के फ़ौरन बाद इस तंबीह का मकसद ये है, कुरान मजीद के इस आयत में सूरह मुनाफिकून में, कि मुनाफिकीन का किरदार है जो इंसान को खसारे में डालने वाले हैं। ये उनका किरदार है कि उनकी वजह से, मुनाफिकत की वजह से वो खसारे में पड़ जाते हैं। अहले ईमान का किरदार इसके बरअक्स होता है, और वो ये कि वो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं, यानी उसके अहकामात, उसके फ़राइज़ की पाबंदी, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करते हैं। तो नुकसान उठाने वाले वो लोग जो माल की मोहब्बत में और औलाद की मोहब्बत में गाफिल हो जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम माल और औलाद की मोहब्बत में इतने आगे मत चले जाओ कि अल्लाह के अहकामात की भी परवाह ना करो। और नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं दुनिया और आखिरत में? जो लोग अल्लाह की राह में रुकावट बनते हैं, वो दुनिया और आखिरत में नुकसान पाने वाले लोग हैं। सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, लोगों को मुतनफ़िर करते हैं दीन से। आखिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। यही लोग हैं जिन्होंने खुद अपना नुकसान उठाया, और यही लोग हैं आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद में और कौन लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में खसारा पाने वाले हैं? सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, वो दुनिया और आखिरत में खसारा पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाने के बाद खुले दिल से कुफ्र करते हैं, फिर कुफ्र में चले जाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरह व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से ज़्यादा महबूब कर रखा। ये दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाले, खसारा पाने वाले लोग हैं, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से ज़्यादा तरजीह दी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ी मेहरबानी है ईमान वालों पर कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात को मानकर दुनिया में भी फ़ायदा हासिल करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए अजर रखे हैं, आखिरत में भी उनको कामयाबी नसीब होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें दीन के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें।